بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 118 اور 120، آیت نمبر ہے 123، 124 اور 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تحقیق اللہ مدد کرے گا تمہاری، بِبَدْرٍ، اللہ نے مدد کی تمہاری، بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب کہا گیا مومنوں کے لیے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین جو اترنے والے ہیں، 3000 فرشتے اتار کر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بھلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا، تو وہ آئیں گے تمہارے پاس اسی جوش کے ساتھ، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصوّمین، جن کے نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ بات اللہ رب العزت نے کل کی آیات میں احد کی تھی۔ غزوہ احد میں جب عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 بندے لے کر واپس چلا گیا، پھر مسلمانوں میں سے 2 جماعتیں تھیں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، جن کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی دل کی مضبوطی کے لیے یہاں پہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا یاد نہیں وہ وقت، وہاں پہ بھی تم تھوڑے تھے اور اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر یہ ایک کنویں کا نام تھا، اصل میں بدر ایک آدمی کا نام تھا، وہ آدمی اس کنویں کا مالک تھا، آدمی کے نام سے کنویں کا نام پڑ گیا اور کنویں کے نام سے اس علاقے کا نام بدر پڑ گیا۔ یہ مدینہ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پہ ہے۔ آپ اندازہ کریں صحابہ کرام 20 میل، یہ کلومیٹر تھوڑا ہوتا ہے، میل زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 1.5 کلومیٹر ہو کم و بیش تو 1 میل بنتا ہے، تو 20 میل چل کر گئے اور جا کر یہ 313 مسلمان تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 17 اونٹ تھے۔ آپ اسے اندازہ لگائیں، 17 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور باقی لوگ سارے پیدل، سواریوں پہ صرف چند، باقی سارے پیدل، اور ہتھیار نہ ہونے کے برابر، اتنے کم ہتھیار تھے کہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اور اس کے مقابلے میں دشمن 1000 زرہ پہنے ہوئے
گھوڑے، سونے، سب کو سونا دیا ہوا ہے، سونے کے زیور پہنے، خواتین ساتھ تھیں، انہوں نے سونے کے بڑے بڑے زیور پہنے ہوئے، یعنی دنیاوی لحاظ سے ممکن نہ تھا، دنیاوی لحاظ سے ممکن نہ تھا 313 نہتے 1000 کے اسلحہ لیس لشکر پر غالب آ جائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ وقت یاد کرو، ہم نے وہاں پہ تمہاری مدد کی، تمہیں غلبہ دیا، اب پریشان کیوں ہوتے؟ احد کے میدان میں عبداللہ بن ابی منافع کو 300 بندے لے کر چلا گیا تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے بدر کے موقع میں تمہاری مدد نہیں کی؟ تو اللہ رب العزت وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے ببدر، بدر کے موقع پہ۔ اس سے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے، شیطان ہمارے دلوں میں بات ڈالتا ہے یہ کام تو نہیں کر سکتا اور تیرے بس کی بات نہیں ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہو نا، شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے یہ تیرے بس کے بھائی، یہ تجھ سے نہیں ہوگا۔ تو بدر کی لڑائی بھی بظاہر تو نہیں ہو سکتی تھی، پھر احد کی لڑائی بھی پھر بظاہر اسباب کے اعتبار سے تو مسلمان بہت کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ تو نیکی کا عزم جس کا ہونا اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ یار میں نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ آگے بڑھے تو صحیح، انسان کا کام ہے آگے بڑھنا، اللہ کا کام ہے مدد کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا بھی ہے، اللہ نے مدد کی بھی۔ لیکن جب انسان کا عقیدہ یا ایمان اللہ کی ذات پہ کمزور ہو جاتا ہے پھر مدد نہیں آتی۔ غزوہ حنین تھا، ایک بات تو غزوات کی ہو رہی نا، یہ غزوہ حنین وہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کافروں کی تھوڑی تھی۔ مسلمانوں کے دل میں، اب یہ صحابہ ہیں، ان کے دلوں میں ہم تو پتہ نہیں کہاں کے ہیں، ہمارے اندر تو ایمان نام کی پتہ نہیں چیز بھی ہے کہ نہیں ہے، بہت کمزور ہے ایمان ہمارا صحابہ کے مقابلے میں۔ صحابہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، دل میں صرف اتنا خیال آیا کہ اس دفعہ ہماری تعداد زیادہ ہے، تعداد پہ بھروسہ کر بیٹھے۔ تو غزوہ حنین میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی، سب کو سائڈ پر ہو کر پہاڑوں میں جا کر پناہ لینی پڑی تھی۔ نبی علیہ السلام وہاں پہ کھڑے رہے، عباس رضی اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے بس، پھر آپ نے دوبارہ سب کو آواز لگائی، سارے اکٹھے ہوئے۔ تو کیوں؟ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم تو آسانی سے جیت جائیں گے۔ تو تعداد نہیں ہے، اسباب معنی نہیں رکھتے، اللہ کی مدد معنی رکھتی ہے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر کے موقع پہ آئی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے۔ بندہ بظاہر کمزور ہو، بندہ بظاہر نہتا ہو، کام بہت بڑا ہے، کر نہیں سکتا بظاہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو عزم رکھ، مدد اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ فرشتے اتارے گا۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کمزوروں کی مدد بھی کرتا ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا یہاں سے۔ بعض کمزور لوگ یہ سمجھتے ہیں یار اللہ میری مدد نہیں کر رہا، نہیں، غلط بات ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ تو اللہ عاجزی اظہار، جو بندے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اللہ کی مدد ان پہ آتی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، ٹھیک ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بندہ غریب ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی مدد آتی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی مدد آ جائے شکر ادا کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنے، نہ شکری سے اللہ تعالیٰ مدد واپس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے، مشکل حالات جتنے بھی ہوں بندہ اللہ کا شکر گزار بن جائے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ استقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری مدد کی 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ اب یہاں دیکھیں ایک بات بڑی قابل غور ہے، اگر مشرکوں کو مارنا ہی ہوتا تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، 3000 کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ لفظ کون کہتا سارے مر جاتے ہیں، اللہ نے تو کون کہہ کے ساری کائنات بنا دی ہے، اللہ لفظ کون بولے ساری کائنات بن جائے، تو 3000 فرشتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ نے یہاں 3000 کا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں ایک ہی فرشتہ پوری زمین تباہ کر سکتا ہے۔ قوم لوط کس نے تباہ کی؟ ایک ہی فرشتہ ہے، پر مارا، ساری بستی اوپر اٹھا کے لے گیا، پھر نیچے اس نے پھینک دی۔ تو تباہ کرنے کے لیے ایک ہی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے 3000 کے ساتھ۔ یہ دلوں کی تسلی کے لیے تھا، صرف دلوں کی تسلی کے لیے، کہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں۔
کفار کی تعداد زیادہ ہے، تمہاری تھوڑی ہے، تمہارے دل مضبوط ہو جائیں کہ ہمارے پیچھے 3000 فرشتے بھی ہیں۔ اور پھر صحابہ بیان کرتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ فرشتہ، اللہ نے دیکھے مدد بھیجی ہے فرشتوں کی۔ فرشتے مدد کس کی کر رہے تھے؟ جو آئے، جنگ لڑی، ہاتھوں کے اندر تلوار تھی نہیں تھی، ڈنڈا تھا، جو بھی تھا، مارا، اتنا کام بندے نے کیا، آگے فرشتے نے کر دیا۔ اب وہ گھر میں بیٹھے رہتے، ڈنڈے بھی نہ اٹھاتے، کچھ بھی نہ کرتے، تو پھر تو فرشتے نہیں آتے نا۔ فرشتے آتے ہیں، بندہ اپنی طرف سے ساری محنت کرے، تلوار نہیں ہے، ڈنڈا لے کر وہ نکل آئے، اللہ نے ان کی مدد کر دی۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ ہم اگر گھر میں بیٹھے رہیں گے، کچھ بھی نہ کریں گے، کچھ بھی نہ کریں گے، تو پھر تو اللہ کی مدد نہیں نہ آتی۔ پھر بندے کہتے ہیں یار میری اللہ مدد نہیں کرتا، میں دعائیں بہت کرتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتلائیں اس موقع پہ، خاص طور پہ بدر کے موقع پہ، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے بڑھ کر کسی اور کی دعا ہو سکتی ہے؟ اگر دعا سے ہی جنگ جیتنی ہوتی، ہم یہاں دعاؤں کے سہارے پر بیٹھے دعا کریں جی، بس دعا کرتے ہیں جی۔ آپ کسی کو کچھ بھی کہہ لیں، دعا کر لو جی۔ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھ لو، دعا کر لو جی، یا فلاں کام کر، دعا کر لو، دعا کرتے ہیں تو اللہ ہدایت دے جی۔ اگر دعاؤں سے ہی کام ہونا ہوتا، ٹھیک ہے دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، لیکن اگر فقط دعاؤں سے کام ہو جانا ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہی کافی تھیں، پھر وہ کیوں نکلے 313 اور آگے لڑ بھی رہے ہیں، لاٹھیاں تلواریں بھی نہیں ہیں، زیرہ بھی نہیں پہنی ہوئی، نہتے بھی ہیں، ایک اعتبار سے نہتے تھے، یہ زیرہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے پاس، تو انہوں نے وہ جو بھی تھا نا، جو بھی تھا وہ لے کر نکلے، جو بھی تھا لڑے، پیچھے سے فرشتوں نے مدد کی۔ اللہ کی مدد ایسے آتی ہے، گھر میں بیٹھے نہیں آتی، صرف دعائیں تک بندہ محدود ہے، کرے کچھ نہ، پھر اللہ کی مدد نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا 3000، اللہ مارنا چاہتا تو ابابیلا کو بھیج دیتا، ہوائیں چلا دیتا، قوم سمود، قوم نوح پانی سے اللہ نے ڈبو دی، تو اللہ نے 3000 فرشتے بھیجے۔ اسی طرح ایک جنگ یرموک ہوئی تھی، جنگ یرموک، وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جنگ یرموک میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر تھے، بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی، انہوں نے ایک خط لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مسلمانوں کی فوج ہار رہی ہے، آپ مزید فوج بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے آگے جوابی خط یہ لکھا تھا، انہوں نے جوابی خط یہ لکھا تھا کہ میں تمہیں ایسی ذات کی مدد کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں کہ اگر اس نے مدد کر دی تمہیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو پکارو، کوئی اور مدد نہیں آئے گی، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ آسمان سے مدد بھیجے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا تعلق مضبوط ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بھیجی بھی، اور جنگ یرموک 3000 بندے ایک طرف ہے، 2 لاکھ ایک طرف ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور اس دور کے پھر جدید اسلحے سے لیس عیسائی، جدید اسلحے سے لیس تھے اس دور کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فتح دی۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةٍ، تو کیا اللہ 5000 دے دے گا؟ اور گنتی کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ دلوں کی تسلی ہے نا، اچھا میرے پیچھے 3000 بندہ، میرے پیچھے 5000 بندہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے 5000 دے دوں گا۔ اصل میں ہوا یوں کہ مشرکین نے ایک خبر چلا دی، افواہ چلا دی کہ پیچھے سے ایک بڑی فوج اور آ رہی ہے ہماری مدد کے لیے۔ اب جو مسلمان تھے، انسان کے دل میں کمزوری آ جاتی ہے، یار اتنی بڑی فوج پیچھے سے اور آ رہی، اللہ نے فرمایا گھبراتے کیوں؟ پہلے 3000 فرشتے بھیجوں گا، 5000 بھیج دوں گا، لڑو تو صحیح۔ تو بات پھر وہی ہے، کچھ کرو تو صحیح، مدد اللہ کی طرف آئے گی، کچھ کرو تو صحیح۔ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسمان سے 5000 فرشتے بھی، مصفرین، نشان لگے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے بدر کے موقع پہ دعا کی، جب آپ نے بڑی لمبی دعا کی تھی، حضرت بکر صدیق رضی اللہ فرمایا اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ آپ دعا کر کے وہاں سے نکلے تو آپ نے فرمایا لوگوں خوش ہو جاؤ، میں نے جبرائیل کو دیکھا، وہ گھوڑے پر آ گئے ہماری مدد کے لیے۔ اور مصوبین سے مراد شاید ان گھوڑوں کے نشان تھے یا ان کے ہاتھ میں کوئی خاص نشان تھے فرشتوں کے، تو بہرحال نشان لگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نشان لگا، بطور علامت کے نشان لگائے ہوئے فرشتے آئے، گھوڑوں پہ آئے اور ان کی آ کر جو ہے وہ مدد کی۔ اور پھر اس سے آگے دیکھیں، یہ 5000 بھی دل کی تسلی کے لیے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے زمین سے ایک
مٹھی مٹی لی اور کفار کے اوپر پھینک دی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ان کو تباہ کر دینا ہے۔ تو تباہ کرنے کے لیے تو ایک مٹھی مٹی کافی تھی۔ تو یہ سارے کام دل کے تسلی کے لیے، اور اس میں ہمارے لیے دیکھیں کتنے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ ہم کچھ کریں گے تو فرشتے آئیں گے، کچھ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور صرف دعاؤں سے بھی کچھ نہیں، دعا کے ساتھ کچھ کریں گے تو دعا اثر رکھے گی نا۔ صرف دعا اکیلی کچھ نہیں، دعا کے ساتھ محنت کریں، کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے، انسان کے بس میں جو ہے انسان وہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، پھر اللہ فرشتے بھیجتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اور اللہ کی مدد کی بہت ساری صورتیں ہیں، لازمی نہیں فرشتے ہیں، اللہ لفظ کون کہہ کے بھی مدد کر دیتا ہے۔ تو یہ غزوات ہمارے لیے بہت بڑا اسباب ہے۔ آج لوگ مہنگائی کا ہنر ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں آج سے آپ 40 سال پرانی جو اخبار کسی کو مل جائے نا، وہ بھی اٹھا کے دیکھیں، اس پر بھی لکھا ہوگا مہنگائی بہت ہوگی۔ اصل میں ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ کمزور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری مشکلات ہیں۔ جس کا عقیدہ ایمان اللہ کی ذات پہ مکمل ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا شکر ہو اور صبر ہو، 3 لفظ ہیں یہاں پہ، اللہ کا ڈر، شکر اور صبر، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی مدد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔